اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو. معیار کیا ہے؟ دین ہے، اخلاق ہے، کردار ہے. جبکہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے، ہماری بہن کے لیے جو پیغام لے کے آیا ہے، جس گھرانے سے آیا ہے، اس گھرانے کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں. کتنی جائیداد ہے اس کے پاس، کتنی کوٹیاں ہیں، کتنی کاریں ہیں. امیر گھرانے کی طرف ہماری نظریں ہوتی ہیں اور پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے والدین اس امید میں ہوتے ہیں کہ ہماری لڑکی کے لیے وہ رشتہ آئے گا کہ جہاں سے لاکھوں روپے کا مہر آئے گا، حق مہر. بڑے سے بڑا اور زیادہ سے زیادہ حق مہر لینے کی امید میں ہم اپنی جوان بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار مقرر کر دیا اس منگنی کو طے کرنے کے لیے، نسبت کو طے کرنے کے لیے، نکاح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے جو معیار قائم کر دیا وہ کیا ہے کہ دین اور اخلاق کو دیکھو. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ بقا ہوگا اور بہت بڑا فساد بقا ہوگا. آج کیا وجہ ہے کیوں بہت بڑا فساد ہے، کیوں فتنہ ہی فتنہ ہے؟ اس لیے کہ والدین اپنی نوجوان بیٹیوں کو گھروں میں بٹھائے رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ حق مہر کی تلاش میں. اس کی امید دیندار لوگوں کی طرف رشتہ آتا ہے نہیں قبول کرتے ہیں کیونکہ مال اور دولت اس کی اہمیت زیادہ ہے ہمارے نزدیک. اور لڑکی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع. عورت سے شادی اس کی 4 وجوہات کی بنا پر کی جا سکتی ہے. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے، ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے. یہ 4 صفات ہیں. ان صفات کی بنا پر کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. لہذا ان 4 میں سے کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تمہیں اس لڑکی کو ہی منتخب کرنا چاہیے، اس لڑکی کو اپنی رفیق حیات بنانا چاہیے، نکاح کے لیے اس کو چننا چاہیے جو دینی اعتبار سے سب سے بہتر ہے. یہ معیار لڑکی کے لیے کہ کس لڑکی سے آپ کو شادی کرنی، کس سے آپ کو نکاح کرنا ہے. لڑکے کے لیے بھی معیار مقرر کر دیا کہ وہ لڑکا جس کا اخلاق و کردار صاف ستھرا ہو، دینی اعتبار سے وہ دین پر عمل کرنے والا ہو، اس کے لیے وہ معیار. اور لڑکی کے لیے بھی یہی کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی جو لڑکی ہے، دین کے احکامات کی جو پابند ہے جو لڑکی، تو اس کو چنو اور اس سے نکاح کے لیے تم پیغام بھیجو نکاح. تو یہ جو معیار ہے ہمیں اسی معیار کو سامنے رکھنا چاہیے. عزیز بھائیوں، آخری نکتہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے کچھ شروط. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے سرپرست کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. لہذا یہ جتنی یہ کورٹ میرج ہوتی ہے اور جو لو میرج ہوتی ہے، اس کے کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر کہ لڑکی گھر سے چلی جائے اور بغیر اپنے سرپرست کی اجازت کے وہ جس سے چاہے نکاح کر لے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی گرامی ہے ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جو عورت بھی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح نہیں ہو سکتا ہے سوائے سرپرست کی اجازت کے. سرپرست کی اجازت ہوگی تو نکاح ہوگا، اگر اجازت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. لہذا سرپرست کا ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات کہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے. لڑکے کی طرف سے بھی 2 گواہ ہوں، لڑکی کی طرف سے بھی 2 گواہ ہوں، گواہوں کی موجودگی میں نکاح. اور تیسری بات یہ ہے کہ حق مہر متعین کیا جائے. دونوں کے درمیان حق مہر کا تعین ہونا چاہیے. اور حق مہر کے سلسلے میں عجیب افراط و تفریط پائی جاتی ہے. ایک طرف وہ ابھی 32 روپے کا جو تصور ہے وہ بھی چل رہا ہے، 32 روپے، اور ایک طرف لاکھوں روپے تک حق مہر جو متعین کیا جاتا ہے. یا تو بہت حد تک مبالغہ یا بہت حد تک نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور میرے بھائیو، یہ دونوں جو طرز عمل ہے یہ درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی طاقت کے مطابق ہی حق مہر متعین کرنا چاہیے. جتنا حق مہر وہ آسانی سے دینے کا اہل ہے، طاقت رکھتا ہے، اتنا حق مہر اس کو متعین کرنا چاہیے. بعض لوگ نکاح کے وقت لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے اتنے ہزار اور اتنے لاکھ کا حق مہر متعین کیا،
اپنی تعریف سننے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ حق مہر مقرر کر دیتے ہیں اور نکاح نامے میں لکھوا دیتے ہیں، لیکن نیت میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں یہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں، پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات میں اپنی بیوی کو منا لوں گا اور اس سے معاف کروا لوں، کم از کم آدھا حصہ معاف کروا لوں گا۔ سنیے وہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کثر، جو شخص بھی کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور وہ حق مہر زیادہ یا کم مقرر کرتا ہے، لیس فی نفسه ان یؤدی الیہا حقها، لیکن دل میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا حق اس کو ادا کرے گا، دل میں یہ ہوتا ہے اس سے معاف کروا لوں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها، یہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کا حق اس کو ادا نہیں کیا، اس کو بہلا کر معاف کرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حق ادا نہیں کیا، اور اسی حالت میں اس پر موت آ جاتی ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں قیامت کے دن ملے گا، اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ہوگی کہ وہ زانی شمار ہوگا اللہ تعالیٰ کے، وہ بد کردار متصور ہوگا اللہ تعالیٰ کے، کہ یہ ساری زندگی زنا کرتا رہا گیا کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوش دلی سے وہ حق مہر جو تم نے متعین کیا تھا نکاح کے وقت، اس کو خوش دلی سے ادا کر دو، ادا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، ان کو ادا کر دو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، ان کو اختیار ہے، لیکن معاف کرنے کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے مرد کی طرف سے۔ تو حق مہر جو ہے یہ بنیادی شرط ہے نکاح کی شرطوں میں سے، لہذا ان تمام شروط اور ان تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نکاح کا مقدس رشتہ جو ہے یہ قائم کرنا چاہیے، ورنہ جہاں پر نکاح اس طرح ہوگا کہ ان شرطوں کا اور ان آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا اور اس کی جگہ پہ رسمیں ہوں گی، اس کی جگہ پہ رواج ہوں گے، تو اس نکاح میں میرے عزیز بھائیوں کوئی برکت نہیں ہوگی، اور اس طرح کا جو نکاح ہوگا بے برکت نکاح، پھر اس کے بعد جو زندگی ہوگی خاوند بیوی کی وہ بھی بے برکت زندگی ہوگی، وہ زندگی جہنم بن جائے گی، اس زندگی میں خوشیاں نہیں بلکہ اس زندگی میں تلخیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، عزیز بھائی اور دوستو، میرے اور آپ کی کامرانی اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت ہو، ہر حال میں ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ کا جو دین ہے جو اللہ کے احکامات پر مشتمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مشتمل ہے، ہم اس اللہ کے سچے اور کھرے دین پر عمل کرنے والے بنیں، اسی میں ہماری خیر و بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں اسی کو ملیں گی جو اللہ کا فرمان بردار ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بردار ہوگا اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہوگا۔ ورنہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان، اللہ کے رسول کا نافرمان، دین کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوتا ہے، دین کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا ہوتا ہے، اور بعض احکامات میں دیدہ دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ وہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والا ہوتا ہے، تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے کہ اس کی عاقبت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا۔ یقینی طور پر خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا اس کے لیے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر یہ بہت بڑی جائیداد بنا لے، بہت بڑا بیلنس بنا لے، لیکن آخرت میں اس کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کچھ بھی نہیں ہوگا۔
لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.